اچھے میرے بابا اچھے میرے بابا حسرت سے سکینہ نے کہا بھول نہ جانا اچھے میرے بابا جب خلد میں پہنچو تو سکینہ کو بلانا اچھے میرے بابا ارے بابا میرے پیارے میرے عاشق میرے شیدا اس وقت پھوپھی سے بتلائیے کیوں مانگا تھا ملبوس پرانا اچھے میرے بابا ارے میں جان گئی جاتے ہو سر اپنا کٹانے دریا کے کنارے پانی کا تو لانے کا فقط ہے یہ بہانہ اچھے میرے بابا ارے تم جاتے ہو مرنے کو ہمیں کس باغے سونپا یہ غور کی ہے جا سجاد تو بیمار ہیں بتلاؤ ٹھکانا اچھے میرے بابا درکانوں سے چینے گا تو فریاد کروں گی میں شمر نہیں کی بیٹی کو ستمگر کے تماچوں سے بچانا اچھے میرے بابا بیٹی کو ستمگر کے تماچوں سے بچانا اچھے میرے بابا ارے مہندی کا ملانے نا شادی کا ملانے گر دلہا گیا مارا تم حشر میں قاسم سے میرا نیک دلانا اچھے میرے بابا صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد
کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے ارے بتا حسین زیادہ ہے درد کس جا پر یہ ماں نکال لے وہ دین یا علی کہہ گئے ارے تڑپ نہ دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے ارے وہ جس کو پیار سے 18 سال پالا ہے اسی کے سینے پہ ظالم نے نیزہ مارا ہے ارے جوان کے سینے سے کھینچی ہے خود سنا تو نے میرے حسین ہاں میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے اور نہ ہاتھ پہلو سے اٹھانا تھم سکے آنسو ارے تمہیں تو یاد ہے زخمی ہوا میرا پہلو ارے چھپا نہ پاؤ گے پہلو کا درد اب ماں سے میرے حسین ہاں میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے اور نصیب تک نہ ہوا جلتی خاک کا بستر ارے دم اخیر تمہارا بدن ہے تیروں پر تمہیں یہ تیر تڑپنے تلک نہیں دیتے میرے حسین ہاں میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مرتضیٰ
گئی ہے کرب و بلا میں آ کے پامال کر دیا ہے لشکر نے جسم قاسم پامال کر دیا ہے لشکر نے جسم قاسم شبیر چن رہے ہیں ٹکڑے ابا بچھا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو شبیر تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے ہاتھوں سے دل کو تھامے دوڑے ہے شاہرن کو ہاتھوں سے دل کو تھامے دوڑے ہے شاہرن کو شاید گرے ہیں اکبر برچھی جگر پر کھا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بھولے گی کیسے مادر اصغر کا تیر کھانا بھولے گی کیسے مادر اصغر کا تیر کھانا چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے اللہم صلی علی محمد اہل عزا کے دن پہنچے اہل عزا کے دن پہنچے غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے فریاد کے فاطمہ کی بستی
रजा सलावत मैदान में कोई जाने वाला न रहा मैदान में कोई जाने वाला न रहा और कोई गला कटाने वाला न रहा और कोई गला कटाने वाला न रहा और जो मारा गया उसको उठा लाए हुसैन जो मारा गया उसको उठा लाए हुसैन शफीक कोई लाने वाला न रहा मैदान में सब वो बाद नमाज 6 बजे क्योंकि नमाज का टाइम है बाद नमाज मातम है इंशाअल्लाह एक मरतबा सलवात पढ़ दी वो बेवश की रो कर कुर्बानी मेरे बच्चे की आती है मेरी बेवश की रो कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेरी लोग करते हो क्यों आहुजारी मेरे बच्चे की आती है मेरी कोई दूल्हा की फुफियों को लाओ उनकी छोटी चची को बुलाओ कोई दूल्हा की फुफियों को लाओ उनकी छोटी चची को बुलाओ आज जागी है किस्मत तुम्हारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी मेरी बाली सकीना कहाँ हो क्यों निगाहों से अब
تک نہاں ہو نیگ لے جاؤ بانوں کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے شہر خدا کے نام سے کہہ دو دولہا کے چھوٹے چچا سے گھر میں شادی کی رسمیں ہیں جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی قبر حسن پہ یہ کہنا دیکھ لو جا کے بیٹے کا سہرا دیر ہوتی ہے جلداو والی میرے بچے کی آتی ہے مہندی اے وزیر کی محشر بپا تھا سننے والا ہر ایک رو رہا تھا ماں جو کرتی تھی باہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی پر محمد و علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد پھر بھی مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم آپ مومنین کا عزاداروں کا شب عاشور میں جا کر عبادت کر کے وہ منانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت اور ان کی شفاعت قیامت میں آپ کو نصیب فرمائے بہت ہی اہم شب ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگ کر اس شب کو طلب کیا 9 محرم کو دشمن نے حملہ کرنا چاہا اور جنگ کا آغاز کرنا چاہا لیکن امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کو یہ کہہ کر اجازت مانگی کہ تم جانتے ہو کہ حسین نماز قرآن کی تلاوت دعا استغفار کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے ایک شب کی مہلت دو تاکہ ہم جی بھر کے عبادت کریں اور اسی وجہ سے آپ سنت امام حسین پر اور اصحاب کربلا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے رات بھر جا کے عبادت کی نمازیں پڑھیں امام حسین کو یاد کیا ان کی یاد میں شب بیداری کی کیونکہ امام حسین نے یہ شب مخصوص اپنی عبادت کے لیے طلب کی تھی اور عاشور کے دن بھی امام حسین علیہ السلام نے
جہاں اپنی قربانیاں دی ہیں وہاں عبادت کو فراموش نہیں کیا، وہاں نماز کو فراموش نہیں کیا، شب بھی عبادت میں گزاری ہے اور دن میں بھی اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن پھر بھی اس دوران نماز کو نہیں فراموش کیا۔ یہ شب عاشور کی عبادت اور عاشور کے دن کی مخصوص نماز امام حسین علیہ السلام کی اور پھر آخری سجدہ مولا کا، یہ ایک پیغام دیتا ہے عزادار کو، اور ساتھ میں یہ مخصوص مجلس اذان علی اکبر کی، اس کا اشارہ بھی نماز کی طرف ہے۔ یعنی اگر انسان متوجہ ہو، توجہ کرے، تو کربلا کے اس عظیم سانحے میں امام حسین نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے جس عمل کو، وہ نماز کو اہمیت دی ہے، نماز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کربلا، اگر کوئی کربلا والا ہے، اگر کوئی حسینی ہے، تو اس کی نظر میں نماز کی کم اہمیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے کہ سخت ترین مراحل میں، مشکل ترین اوقات میں اللہ کی یاد کو فراموش نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی یاد ہے جو انسان کو ان تمام مشکلات میں مضبوط پہاڑ کی طرح ثابت قدم رکھتی ہے۔ لہٰذا امام حسین نے یہ درس دیا ہے، اور اسی درس کو لے کر ہم آج کی شب بارات کی خاطر جاگے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ شب ہمارے لیے ایک سبب بنے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس فجر کی نماز کو فراموش نہ کریں، کیونکہ یہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جو اکثر نمازیوں سے بھی قضا ہو جاتی ہے، جو نماز کے پابند ہیں ان سے بھی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ شب ہم توجہ کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی میں نماز دوسرے اوقات میں پڑھیں، بلکہ یہ خاص ٹائم جو فجر کا ہے اس کی اہمیت بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ عزیزو، شب عاشور میں امام نے عبادت کی، اور جب سحر کا ٹائم آتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو مولا کا مخصوص مؤذن ہے، آج کی سحر کو صبح کے وقت امام نے اپنے مؤذن سے فرمایا کہ آج تم نے اذان نہیں دینی، آج اس نے دینی ہے اذان جو شبیہ پیغمبر ہے۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ علی اکبر کون ہیں؟ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو جب بلند کیا تو اس کیا کہ پروردگار، ابھی میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و صورت میں، گفتگو میں، رفتار میں، کردار میں، لب و لہجے میں تیرے رسول سے شبیہ ہے۔ صبح کی اذان حسین چاہتا ہے کہ اس کے آواز، اس کے لب و لہجے میں شروع ہو، تاکہ امام حجت تمام کرنا چاہتے ہیں دشمنوں کے اوپر کہ تم کس کے ساتھ لڑ رہے ہو، یہ وہ خاندان ہے کہ جو نبوت کا خاندان ہے، جو رسالت کا خاندان ہے۔ اگر تم رسول کو بھول چکے ہو تو علی اکبر کو دیکھو، علی اکبر کی اذان کو دیکھو، علی اکبر کی سیرت کو دیکھو، تمہیں رسول یاد آ جائیں، شاید تمہاری ہدایت ہو جائے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو بلایا، علی اکبر کو، اور کہا کہ بیٹا آج کی اذان تم نے دینی ہے۔ عزیزو، امام حسین کے اس فرزند نے جب فجر کا ٹائم ہوا اور اذان کے لیے جناب علی اکبر تیار ہوئے، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز بلند کی، عزیزو، خیموں کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا، خیموں کے اندر ایک کوہرام بپا ہوا، شہزادیاں رونے لگی، اور جیسے ہی علی اکبر کی اذان آگے بڑھ رہی ہے، کوہرام اور رونے کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، شہزادیاں سمجھ رہی ہیں یہ وہ اذان ہے، یہ وہ صدا ہے کہ جو دوبارہ ہمیں نصیب نہ ہوگی، یہ رسول کی صدا ہمیں دوبارہ نصیب نہ ہوگی۔ اور جناب علی اکبر نے کربلا کے میدان میں پیغمبر کی یاد کو تازہ کیا، اور امام حسین نے اس اذان کے بعد نماز پڑھائی۔ عزیزو، بس مختصر کروں، عزادر و کربلا میں تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی ہاشم میں امام حسین کے سب سے پہلی قربانی علی اکبر کی قربانی ہے۔
سب سے پہلی قربانی علی اکبر کی ہے۔ عزیزو جب کوئی بنی ہاشم آیا امام کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے، امام نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کا جوان بیٹا اجازت لینے کے لیے آیا تو مولا نے بغیر کسی تعامل کے کہا کہ جاؤ علی اکبر میدان میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دو۔ آزادار جناب علی اکبر تیار ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے بیٹا اگر جانا ہی ہے تو اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لو جس نے تجھے پالا ہے۔ آزادار جناب علی اکبر آتے ہیں اور جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، شہزادی کے زانوں پہ آ کر لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی لیٹے جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے سر پہ پیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی اکبر نے عرض کیا کہ پھوپھی اماں میں چاہتا ہوں ایک سوال کروں آپ سے، ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ ہاں اگر کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ جناب علی اکبر نے پوچھا پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ؟ جناب زینب نے مخاطب ہو کر کہا بیٹا یہ کون سا سوال ہے؟ تو جوان ہو گیا ہے، تو جانتا ہے میں تو فاطمہ کی کنیز ہوں، میں تو فاطمہ کی کنیز ہوں۔ جیسے یہ سننا تھا علی اکبر بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اے فاطمہ کی کنیز اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کرنے دو۔ جزاکم ربکم۔ امام حسین کے لیے اجازت لے کر باہر نکلے، امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کے سر پر پیغمبر کی دستار کو رکھا، پیغمبر کی دستار کو رکھا اور فرمایا کہ جاؤ اب تمام بیویوں سے رخصت ہو جاؤ۔ عزادارو جناب علی اکبر کے لیے مقتل والوں نے لکھا جب جناب علی اکبر ودا کر کے خیموں سے نکلنا چاہتے تھے، ابھی باہر نکلنا چاہتے تھے، دوبارہ اندر چلے جاتے تھے، باہر نکلنا چاہتے تھے، دوبارہ کوئی پیچھے سے کھینچ لیتا تھا اور کہتا تھا بھائیا مجھ سے بھی ودا کر کے جاؤ۔ کبھی ماں کہتی تھی بیٹا آخری چہرہ مجھے دکھا کے جاؤ، کبھی پھوپھی اماں کہتی تھی کہ بیٹا آخری مرتبہ میرے گلے سے لگ جاؤ، جو بھی مقتل میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ عزادار امام حسین کے فرزند آئے تھے مولا کی بارگاہ میں۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا، سوار کرنے کے بعد جناب علی اکبر سے کہا کہ جاؤ پروردگار کے حوالے۔ جناب علی اکبر مقتل کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں اے علی اکبر جب تک میرے اوپر نظر رہے پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ دوڑتے رہے امام حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا اب تو رک جائیے، اب تو میرے پیچھے نہ آئے۔ امام حسین نے کہا بیٹا تمہاری کیوں کہ اولاد نہیں، اگر تیری اولاد ہوتی اور وہ مرنے کے لیے جاتی تو تمہیں پتا چلتا باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، جوان بیٹے کی حیثیت باپ بوڑھے کے لیے کیا ہوتی ہے۔ عزادارو امام حسین کے فرزند مقتل میں جاتے ہیں۔ اس طرح سے لڑائی کی کے بعد دادا علی کی شجاعت دشمنوں کے سامنے واضح کر دی، لیکن زخموں سے جناب علی اکبر تاب نہ لا سکے۔ ایک تو پیاس کی شدت تھی، آتے ہیں بابا کی بارگاہ میں، عرض کرتے بابا ذرا تھوڑا سا پانی مل جائے، اگر پانی مل جائے تو ان تمام دشمنوں کو میں فنار کروں گا۔ عزادارو عجیب ہے ایک باپ سے جوان بیٹا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز طلب کر رہا ہو اور وہ باپ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو اس باپ کے سینے پہ کیا گزرے گی۔ عزادارو جملہ سننا تھا جناب علی اکبر کا، کہا کہ بیٹا تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے۔ امام نے قریب کیا اپنے بیٹے کو اور کہا بیٹا پانی تو نہیں، ذرا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو شاید تھوڑی تسلی ہو جائے۔ عزادارو علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان کو امام کے دہانے اقدس میں رکھا فوراً کھینچ لی اور کہا بابا
आए, दोबारा मक्तल में आए जंग की, लेकिन आखिर कितनी जंग करते, प्यासे थे। आखिर एक जालिम ने क्या किया, एक जालिम ने ऐसा वार ने ऐसे क्या किया कि अली अकबर घोड़े पर संभल न सके, अपने हाथों को घोड़े की गर्दन में डाल दिया और वो घोड़ा बजाय इसके के खेमे ले जाता और ये दुश्मनों के दरमियान ले गया। अब अली अकबर अपना दिफा नहीं कर सकते, जिसके हाथ में तलवार थी तलवार मारी, जिसके हाथ में नेजा था नेजा मारा, जिसके हाथ में नेजा था नेजा मारा। मक्तल में लिखा है इतने अली अकबर के पुष्ट पर वार हुए कि अली अकबर टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन पर गिरे। अपने बाबा को आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। जैसे ही मौला ने सुनो, मौला अपने खेमे से चले, मौला नजदीक आए, लेकिन बेटा नजर नहीं आ रहा। अजीजों अगर तहम्मुल कर सकते हो तो सुनो, बेटा नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मौला 9 कदमों के करीब पहुंचे, कहा कि बेटा जरा आवाज दो, अरे तेरे बाप की बसीरत चली गई, तेरे जाने से तेरे बाप की नजर कमजोर हो गई, जरा आवाज दो मैं तुझे पहचानूं। अली अकबर ने कहा बाबा इलैया इलैया, बाबा मैं इधर हूं इधर। इमाम हुसैन करीब बेटे को गले से लगाया और कहा कि बाबा मैं चाहता हूं कि मुझे खेमे ले जाए ताकि मैं अपनी माँ से आखिरी विदा करूं। अज़ादा मौला ने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की, जैसे ही उठाया कहा कि बाबा जरा एक लहजे के लिए आप जब मुझे उठाते हैं तो सीने में बड़ी तकलीफ होती है, सीने में बड़ी तकलीफ होती है। जालिम ने ऐसा नेज़ा मारा, मारने के बाद उसकी हड्डी को तोड़ दिया। बाबा जरा ये नेज़ा मेरे सीने से निकाले ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए। अज़ादा और ये कहना था इमाम हुसैन काजी में इम्तिहान शुरू हुआ, मौला काजी में इम्तिहान शुरू हुआ। अपने बेटे की लाश को ज़मीन करबला पे रखा, मौला ने एक जानू जमीन पर रखा, एक हाथ अली अकबर की बर्छी में डाला और बर्छी में डालने के बाद आसमान की तरह आवाज की, ए मेरे दादा इब्राहिम, ए मेरे दादा रसूल अल्लाह, आइए देखिए मेरी आंखों पर पट्टी नहीं है, मेरे बच्चे के हाथ नहीं बंधे हुए, ये बर्छी को खेचा, हाय बर्छी फकत कलेजा। ज़मीने करबला में ज़लज़ला आया, ज़मीने करबला में ज़लज़ला आया। इमाम ने बनी हाशिम के जवानों को पुकारा, अरे हुसैन में ताकत न रही, आओ मेरी मदद करो। अली अकबर की लाश ये माहू बड़ी मई पत्थर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, कहती ये माहू बड़ी मई असली पर, अरमान था मेरा उनको
صلو علی محمد و آل محمد